ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتینہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ بے شک فرعون سرزمین میں بڑا جابر اور سرکش تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کریم نے سورہ مبارکہ میں ذکر کیا اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور فرعون کے دربار میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ کریم نے معجزہ جو صادر فرمایا اس تک ہم اپنی گفتگو ہم نے مکمل کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فرعون کے دربار میں اپنے نبی اور رسول ہونے کے حق کی دلیل میں معجزہ جب دیا تو میں نے عرض کی تھی کہ وہ جو جادوگر جو وہاں پر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے کر آتے۔ تو اللہ کریم یہ بتا رہا ہے کہ باوجود اتنی کھلی نشانیوں کے آ جانے کے باوجود اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی تبلیغ کرنے کے باوجود ابتداً آغاز میں چند ہی جو نوجوان تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کے دین کو قبول کیا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ جو فرعون تھا یا ان کے جو وڈیرے سردار تھے، جو فرعون کے نائبین جو ہوتے ہیں، ان کا خوف تھا، ان کا ڈر تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے فرعون کی اطاعت کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اپنا لیا ہے، یا ہم فرعون کے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے ہیں، تو وہ ہم پر ظلم کرے گا، کیونکہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا۔ تو اس خوف سے کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، لوگ جو تھے وہ چاہتے ہوئے بھی ایمان کی طرف نہ آتے تھے، خوف کی وجہ سے۔ اور اللہ نے اس کا اظہار یہ کیا کہ بے شک وہ جو فرعون تھا وہ بڑا جابر اور سرکش آدمی تھا۔ تو یہ تو ہم میں جو لوگ موجود ہیں نا، ہم میں مسلمان جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جو ظلم روا رکھا جاتا ہے وہ ان فرعون کے ظلم سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بے جا کسی کو قتل کر دینا، کسی کے بچے کو اٹھا لینا، کسی کے بچے کو مار دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ یعنی کہ یہ ہماری حاکمیت سے نہ نکل جائیں، یہ پریکٹس جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہم چونکہ تھوڑا سا جس جگہ پہ رہتے ہیں نا، کیونکہ ہم مین سٹریم جو وسطی علاقہ ہے پاکستان کا، اور زیادہ جو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ پڑھا لکھا ہے یا تھوڑا سا کاروباری طبقہ جہاں پر رہتا ہے، ہم اس علاقے میں خوش قسمتی سے آباد ہیں۔ آپ کبھی گہرے چلے جائیں نا ملک کے اندر، پنجاب کے اندر وسطی علاقے جو جنوبی علاقے اور اسی طرح پورا سندھ ہے، پورا سندھ، اور اسی طرح بلوچستان، یہ خاص علاقے ہیں پاکستان کے جہاں پر یہ مثالیں آپ کو آج بھی مل جائیں گی۔ لوگوں کو، بچوں کو مار دینا، اغوا کر لینا، قتل کر دینا بغیر کسی مقصد کے، صرف کیا ہے کہ میرے سامنے تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے بات کی۔ یعنی کہ یہ سفاکیت جو ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ پھر وہ
کسی کو قتل کرنا یا کسی کی نسل کشی کرنا جو ہے اس سے بھی باز نہیں آتا۔ تو یہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کے ڈر کے خوف سے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود، نبی کے ساتھ کے باوجود جو لوگ تھے وہ ایمان لانے کے لیے گھبراتے تھے۔ تو آج کے اس معاشرے میں جہاں ظلم اور سفاکیت کا پیرا ہے، وہاں پر کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ نکل کر حق کی بات کرے گا کسی وڈیرے کے سامنے، کسی جگیردار کے سامنے؟ تو یہ کسی دور میں بھی ممکن نہیں رہا۔ ہاں، چند سر پھرے ہوتے ہیں جن کا ذکر اللہ کریم کر رہا ہے کہ کچھ جوان تھے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی اور موت جن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں جو حق ہے بس یہ حق ہے، اب زندہ رہنا ہے یا موت آئے ہے یہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سمجھ آج انسان کو کہ میرا جو لمحہ موت کا ہے وہ نہ ایک لمحے ادھر ہو سکتا ہے نہ ایک لمحے ادھر ہو سکتا ہے، پر وہ بھی اللہ کریم جس کو عطا کر دے وہ اس کی عطا کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو تھا نا اسی طرح چلتا آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی۔ آپ دیکھیں نا، کائنات کی سب سے محبوب ہستی، اور پھر جن کو اللہ کریم نے یہ کہا کہ یہ میرا محبوب تو خود اسے بولتا ہی نہیں ہے، یہ وہ کلام کرتا ہے جو میں اس کو کہتا ہوں، یعنی کہ رب بولتا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ تو پھر حال دیکھ لیں، یہی رویہ ان لوگوں نے اپنایا، اور جو مسلمان ہونا بھی چاہتے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقین رکھتے، اندر سے وہ مومن ہو چکے تھے، مگر اس ظلم اور جبر کے تحت آ کر وہ اظہار نہیں کرتے تھے، اور جن لوگوں نے اظہار کیا ان کو پھر انہوں نے عبرت کا نشان بنایا۔ جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں، آپ پڑھتے ہیں ان کی، جو ان کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا۔ تو یہ جو تھا نا، یہ حق جب بیان کیا جاتا ہے تو جس کے مفادات کو چوٹ پہنچتی ہے وہ آخری حد تک جانے کے لیے اس سے باز نہیں آتا۔ یہ وتیرہ رہا ہے۔ یہ تو کفار اور مشرکین کی بات ہے نا، یہاں ہمارے معاشرے میں بھی اللہ ماشاءاللہ جو ہم اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اگر یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ ظلم تم نے کیوں کیا، تو میں کبھی یہ ظلم نہ کروں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آخرت پر یقین اگر انسان کا ہو تو پھر اس قدر وہ انسان ظالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو آج اس اللہ کی زمین پر فرعون بنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو ہدایت سے نوازے۔ مگر یہ حق والوں کے لیے آزمائش ہوتی، ہر دور میں حق والوں کے لیے آزمائش ہوتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ حد سے بڑھ جانے والا ہے، یعنی کہ جو رب کریم نے حدیں قائم کی ہوئی ہیں نا، کہ اس حد سے زیادہ آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ جو حد سے زیادہ حد کراس کرے گا اللہ کے ہاں وہ سرکش بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِيَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَعَلَيَّ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم واقعتاً مسلمان ہو۔ تو یہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات اپنی قوم کو سمجھائی۔ نبی تو اللہ پر توکل کرتا ہے، نبی کے اندر تو توکل موجود ہوتا ہے۔ تو وہ جو قوم ڈر رہی تھی ایمان لانے سے یا ایمان لانے کے بعد بھی ڈر رہی تھی، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر اس ذات پر توکل کرو۔ تو سمجھ یہ بات آئی کہ واقعتاً مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان کا توکل اللہ پر ہو۔ اگر اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ بس آپ بین بین مسلمان ہیں، واقعتاً مسلمان نہیں ہیں۔ یہاں تو دیکھیں نا، رب کریم نے بات کھول کر بات کر دی، فَعَلَيَّ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو پھر میری ذات پر توکل کرو۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ سے عرض کی کہ یہ بس انسان کے اپنے من کو سمجھانے کی بات ہے کہ اگر میں رب کریم پر توکل کیے ہوئے ہوں تو پھر کوئی بھی کیا کہتے ہیں تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اللہ کی مرضی بغیر مجھے چھو نہیں سکتی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جب رب کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت یا مشکل مجھے چھو نہیں سکتی، تو پھر اگر کوئی مصیبت یا مشکل مجھے چھو رہی ہے تو وہ رب کی مرضی ہے، تو اسی پر راضی ہونا یہی تو ایمان ہے۔ جو بندہ گھبرا جائے
کہ یہ کیا ہوا، میں نے دین اسلام کو قبول کیا یا میں سیدھے رستے پر جا رہا ہوں تو مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ آ گئے. بابا یہ سیدھے رستے پر چلنا جو ہے نا، یہ اس پر آزمائشوں کا آنا جو ہے یہ بھی لازم و ملزوم ہے. آزمائش حق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. باطل کے لیے موجیں ہیں. آپ جھوٹ بولیں، اپنا چور بازاری کریں، حرام طریقے سے مال کمائیں تو موجیں ہی موجیں ہیں آپ کے لیے. آج کے معاشرے میں دیکھیں نا، جو لوگ آج پر حاکم ہیں یا حکومت کر رہے ہیں یا حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کا بایو ڈاٹا چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سارے حرام کے ذرائع سے انہوں نے مال کمایا ہوا ہے. حلال کمانے والے آپ میں ان سے نظر ہے الا ماشاء اللہ. وہ تو سامنے تصویر ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں نا، ورنہ کسی کے متعلق گمان تو اچھا رکھنا چاہیے، لیکن یہ تصویر تو ہمارے سامنے ہے کہ ان میں سے چند محدود ہو سکتا ہوں، مگر یہ جو نظر آ رہا ہے وہ سارے کے سارے وہی ہیں جنہوں نے حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا ہوا. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. حق میں تکلیفیں آتی ہیں اور حق کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب تعلق آپ نے رب کریم کے ساتھ جوڑا تو یہ رب کریم کہتا ہے کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا. تو وہ آزمائشیں آتی ہیں تو ہر امت پر آئی، ہر امت پر آئیں. دیکھنا انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو آج آپ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان میں جو راسخ العقیدہ تھے نا، پیور مسلمان جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کو لٹکا کر پھانسی پر نیچے آگ جلا دی جائی کرتی تھی. زندہ جلا دیا جاتا تھا، آگ جلا کے اوپر رسی کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا اور پگھل پگھل کر وہ جو اس کی جان نکلتی تھی. سولی پر لٹکا دیا جانا، ہاتھوں میں کیل ٹھوک دینے، پاؤں میں کیل ٹھوک دینے، یا زمین پاؤں کے نیچے سے نس کاٹ دینی تھوڑی سی تاکہ خون قطرہ قطرہ کر کے گرتا رہے. ذرا تصور تو کریں کہ حق پر جو انسان ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ ساری آزمائشیں آتی ہیں. تو جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اب فرق کیا ہوتا ہے، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اس پر ساری مصیبتیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی. اب اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ لوگ جن پر ظلم کیے گئے ہر نبی کی امت میں سے، وہ استقامت کا پہاڑ نظر آئے. انہوں نے کہا جو کچھ تم کر سکتے ہو نا ظالم، تو کر کے دیکھ لے، ہم اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اس ذات کو ماننے والے ہیں جو حقیقت میں موجود ہے. تو ساری تکلیفیں برداشت کی، ساری مصیبتیں اپنے اوپر لیں، مگر اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج ہونا قبول نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ایمان انسان کا جو ہے، یہ مسلمان ہونا تقاضا کرتا ہے کہ رب کریم، ہر حال میں رب کریم پر توکل کیا جائے. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. تو انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا. انہوں نے کہا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور صاحب دعا کی کہ مولا ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما لے. وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تو اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے ہمیں نجات بخش دے. تو جہاں یہ کہا کہ ہم توکل کرنے والے ہیں، ساتھ ہی رب کریم کی بارگاہ اقدس میں یہ درخواست پیش کر دی کہ مولا ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، ہمیں اس ظالم سے نجات نصیب فرما، اس کے ظلم سے نجات فرما، ہم پر رحمت کر دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تعمیر کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. تو اس جیسے جبر کے اس ماحول میں اللہ کریم نے پھر ان پر تھوڑا سا یہ رحم کا معاملہ کیا کہ ان کو کہا کہ تم ایک جگہ اکٹھے ہو کر اگر عبادت کرو گے تو ستائے جاؤ گے. بادشاہ ظالم ہے، جبر کرنے والا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ قبلہ رو ہو جایا کرو، میرے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی تلقین کی، اور پھر یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور پھر خوشخبری کہی کہ ان کو سنا دو کہ فتح ان قریب تمہیں ہی ملنی ہے، فتح نصرت تمہارا ہی مقدر ہے، یہ خوشخبری بھی سنا دو. وقال موسیٰ ربنا،
انکا اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموال فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کا مال و ثواب عطا کیا، زینت عطا کی، اور ہمارے رب تاکہ وہ تیری راہ سے بہکا دیں، یعنی کہ اس مال کے سبب سے وہ لوگوں کو تیرے رستے سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ پھر وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کرتے رہے اور ایک مقام ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کہہ لیں یا اللہ کریم کے ہاں دعا کی، کیا میرے رب کریم ان کو تو نے اتنا مال و ثواب عطا کیا، اتنی دنیا ان کو عطا کی، مگر اس کے باوجود یہ تیرے دین کی طرف نہیں آتے، یہ اس مال و دولت کے سبب سے تیرے لوگوں کو تیری راہ سے بہکا رہے ہیں۔ یہ مال و ثواب ان کو تو نے عطا کیا، یہ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ تیرے لوگوں کو تیری طرف آنے نہیں دیتے، تیرے رستے آنے نہیں دیتے، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں جبر کے ذریعے۔ تو میرے مالک تو جو ان کو دولت تو نے عطا کر رکھی ہے اس کو برباد کر دے، دنیا کے اسباب جو تو نے ان کو عطا کی یہ برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ پھر یہ کبھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی تو اللہ کریم نے ان کے لیے پھر ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ تو ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اب اوپر جو ذکر کیا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا تھا، اوپر والی آیت میں اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو اس میں دو قول پائے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی، تو آمین کہنے والا بندہ بھی اسی دعا میں شامل ہوتا ہے۔ کوئی بھی دعا کی جائے جو آمین کہتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے دعا کرنے والا ہے۔ یہ بھی قول لکھا گیا، اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے دعا دونوں بھائیوں نے، دونوں نبیوں نے کی ہو ایک ہی وقت میں، لیکن ذکر اللہ کریم نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، مگر تم ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کی راہ نہ اپنانا جو علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں اللہ کریم نے استقامت کا حکم دیا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، مگر تم ثابت قدم رہنا۔ وہ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ امر کب نازل کرنا ہے اور کس وقت نازل کرنا ہے، وہ حکمتوں والوں کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بس میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اب آپ ثابت قدم رہیں اور اپنے کام پہ لگے رہیں، اور ان لوگوں کا راستہ اختیار نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے، کہ جلد بازی نہ کرنا کہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے اور اس کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہوتا ہے نا انسان جلد باز ہوتا ہے، حالانکہ نبیوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ جو اللہ کریم جیسے ایسی باتیں بیان کرتا ہے نا، یہ امت کے لیے ہوتی ہیں، رہنمائی کے لیے، کہ بندے اگر تیری دعا تو نے میری طرف بھیج دی تو میں نے اس کو قبول بھی کر لیا، تو جلد بازی نہ کر۔ یا جیسے کہتے ہیں تلی پہ سرسوں دمانے والی بات، جیسے میں نے منہ سے بات نکال لی تو ویسے ہی ہو گیا۔ یہ شان اللہ کی ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، یہ شان فقط اسی کی ہے کہ جب کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے دعا کی تو وہ فوراً قبول کر لے، آپ کی زبان سے بات نکلی اللہ نے آپ کو وہ دے دیا، عطا کر دیا، یا آپ کو وہ مؤخر کر دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کریم قبول کر لیتا ہے اور دنیا میں ہی بندے کو عطا کر دیتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے سبب سے رب کریم جو ہے وہ آخرت میں اس کو انعام دے گا، وہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ہر دعا ایمان والے کی مقبول ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کبھی گمان ذہن میں نہ رہنے دیجیے گا۔ یہ بھی کلمات اچھے نہیں ہیں، کفریہ کلمات ہیں۔ رب کے متعلق یہ کہنا کہ وہ دعا قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس سے دعا کی منوعاً جو ہم نے مانگا وہ ہمیں مل جائے، مگر وہ خالق حقیقی اور مالک حقیقی جو ہے وہ
غیب کو بھی جانتا ہے اور جو موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے. آپ کے اور میرے حال کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. میرے لیے کیا بہتر ہے مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتا ہے. تو لہٰذا وہ اپنی حکمت کے تحت بعض دعاؤں کو روک لیتا ہے, دنیا میں عطا نہیں کرتا. مگر اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ یہ ہے کہ وہی دعائیں جو ہیں وہ اجر بن کے قیامت کے دن آپ کو اللہ کے ہاں وہاں پر موجود ملیں گی. تو لہٰذا دعاؤں میں آ کر بھی انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کام ہے درخواست پیش کر دینا اللہ کے ہاں. کب قبول کرتا ہے, کس وقت قبول کرتا ہے, یہ اس کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیں. تو جب آپ عقیدہ اپنا درست رکھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ہاں دعا کریں تو وہ دنیا میں ہی آپ کو عطا کر. مگر اگر دنیا میں عطا نہیں کر رہا تو یہ اپنے اندر عقیدہ رکھیں کہ رب کریم ہمیشہ میری بہتری چاہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز دنیا میں بہتر ہے اور کیا چیز میرے لیے آخرت میں بہتر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.